السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا بھائی زاہد تنویر آپ سب کا اس لائیو ویڈیو میں استقبال کرتا ہوں۔ عموماً مجھے یہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ آپ کو پیسہ کون دیتا ہے، یا پھر جو ہے سیلری کہاں سے آتی ہے، آپ کی سیلری کیا ہے، آپ کا ذریعہ آمدنی کیا ہے یا انکم سورس کیا ہے۔ تو خیر، ایک چیز میں یہاں پر بتا دوں کہ یہ تو نجی چیزیں ہوتی ہیں، پرسنل چیزیں ہوتی ہیں، مگر جب لوگ جو ہے اس کے اوپر مختلف باتیں اٹھاتے ہیں یا پھر جو ہے بدگمانیاں کرتے ہیں یا پھر جو ہے نا غلط فہمیاں جو ہے پھیلانا شروع کرتے ہیں، تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کا جواب دیا جائے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جب جو ہے بہت زیادہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو ایک آدھ بار جو ہے جواب دے دینا پڑتا ہے۔ تو یہ جو سوال ہے جو اکثر لوگ مجھے کرتے ہیں اور الزام بھی لگاتے ہیں کہ تم کو سعودی عرب پیسے دے رہا ہے، یا پھر آر ایس ایس، انڈیا کی آر ایس ایس آپ کو پیسے دے رہی ہے، یا پھر اسرائیل کے زائنسٹ آپ کو پیسے دے رہے ہیں، یا پھر جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے پر پوسٹ جو ہے فیس بک پر ان کو پیسہ ملتا ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں لوگ اس طرح سے اڑاتے ہیں۔ تو میں آپ کو جو ہے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا واقعی میں جو میں کماتا ہوں میں کرتا کیا ہوں۔ یعنی بہت سارے لوگوں کو تشویش لگی ہوتی ہے کہ آخر میں سعودی عرب میں کرتا کیا ہوں، سعودی عرب میں کیا میں یہ میڈیا کا کام کرتا ہوں، کیا میڈیا کا کام کرنے کے لیے سعودی عرب مجھے پیسے دیتا ہے، یا پھر کوئی اور بھی میرا کام ہے۔ تو بہرحال جو لوگ مجھے پہلے سے جانتے ہیں، یعنی تقریباً جو 10-12 سال سے جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ بخوبی واقف ہیں کہ میرا پروفیشن کیا ہے۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ میرا تعلق ہے حیدرآباد سے، تلنگانہ حیدرآباد سے میرا تعلق ہے، اور یہیں پہ ہماری اسکولنگ ہوئی، کانوینٹ اسکول میں پڑھا، اور پھر اس کے بعد وہیں پہ میرا 12 بھی ختم ہوا۔ اس کے بعد انجینئرنگ بھی میں نے وہیں سے کی، حیدرآباد سے۔ اس کے بعد جو ہے الحمدللہ میں نے آئی ٹی کمپنی میں ٹرائی کیا۔ خیر اس کے بعد کیا ہوا کہ انڈین ایئر فورس میں جو ہے انٹرویو ہوا، تقریباً یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو 2007-2008 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ تو انڈین ایئر فورس میں 3 راؤنڈ ہوتے ہیں ٹوٹلی۔ تو پہلا راؤنڈ جو تھا وہ ایپٹیٹیوڈ، فزکس، کیمسٹری وغیرہ یہ ہوتا ہے، یہ تو الحمدللہ کلیئر ہوا۔ دوسرا راؤنڈ جو تھا وہ سٹوری ٹیلنگ وغیرہ ہوتا ہے، الحمدللہ وہ بھی کلیئر ہوا۔ تو تیسرا جو تھا وہ فزیکل راؤنڈ تھا، مگر وہ دیر سے ہوا، جس کی وجہ سے اس سے پہلے ہی میں جو ہے ایک آئی ٹی کمپنی میں نے سائن کر دیا تھا، جو کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب میں آئی ٹی کمپنی میں گیا تو مجھے ایس اے پی، چونکہ میرا بیک گراؤنڈ پروگرامنگ وغیرہ کا تھا اور کمپیوٹر سائنس سے میرا بیک گراؤنڈ تھا، تو میں پروگرامنگ والی فیلڈ میں گیا۔ تو وہاں پہ میں نے کام کیا حیدرآباد میں، پھر میں بنگلور میں رہا، ایس اے پی گلوبل ڈیلیوری جو ہے ایس اے پی انڈیا، وہاں پہ میں تقریباً 6-8 مہینے ایس اے پی گلوبل ڈیلیوری میں نے کام کیا۔ اس کے بعد پھر ایس اے پی لیبز جو ہے، جو ایس اے پی کا سپورٹ وہاں پہ چلتا ہے، ایس اے پی لیبز میں ڈیولپمنٹ اینڈ سپورٹ، وہاں پر تھا۔ وہ بہت زبردست گولڈن پیریڈ میرا گزرا میری لائف کا، بنگلور میں 2 سال جو تھا الحمدللہ بڑا زبردست تھا۔ وہاں پر کمپنی کی طرف سے ہم لوگوں کو ولاز دیے گئے تھے، ایک ولا میں 8-8 9 بندے رہتے تھے ہم لوگ۔ ولا کے سامنے سوئمنگ پول، پیچھے جو ہے جنگل جھاڑیاں، اور صبح کے وقت جو ہے کوہر وغیرہ، ماشاءاللہ بہت زبردست تھا بنگلور میں۔ اور ایس اے پی لیبس میں ہی ہم لوگوں کو ناشتہ وغیرہ دیا جاتا تھا، پھر دوپہر بھی وہیں پہ تھا، رات کو بھی فری میں، مطلب کھانا ایک دم مفت میں ملتا تھا وہاں پہ، اور ٹرانسپورٹیشن وغیرہ بہت ساری چیزیں، فیسلٹیز ہم کو تھی وہاں پہ۔ پھر اس کے بعد میں چاہ رہا تھا کہ بنگلور میں ہی سیٹل ہو جاؤں، وہیں پہ شادی وادی کر کے وہیں پہ سیٹل ہو جاؤں۔ انفیکٹ میں لڑکیاں بھی وہیں دیکھ رہا تھا بنگلور میں سیٹل ہونے کے لیے، مگر خیر ہوا نہیں۔ اس کے بعد میں حیدرآباد آیا، انفوسس میں میرا جو ہے ریکروٹمنٹ ہوا الحمدللہ۔ تو انفوسس میں نے جوائن کیا، اور حیدرآباد انفوسس اپل والا کیمپس تھا، تو اپل والا کیمپس میں گچی بولی سے کام کرتا تھا۔ تو وہاں پہ بھی تقریباً 2 سال میں نے گزارے انفوسس میں۔ ایڈیڈاس پروجیکٹ پہ تھا، اس کے بعد میکسن کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے اس پہ بھی تھا میں۔ ایڈیڈاس کا پروجیکٹ کافی ٹف گزرا میرا۔ اس کے بعد میرے پروجیکٹ مینیجر نے بولا کہ کیونکہ ایڈیڈاس جرمنی کا ہے، جرمنی کے بازو میں ایک گاؤں ہے ہرزو کر کے، تو یہ جو گاؤں ہے یہ پورا ایڈیڈاس کا ہے۔ تو آن سائٹ کی بات چلی رہی تھی، اور ifs اینڈ بٹس چل ہی رہے تھے۔ یہ تقریباً 10-12 سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، 2010-11 کی بات بتا رہا ہوں۔
تو اس ٹائم پر پھر مجھے سعودی عرب سے لنکڈن کے تھرو ایک کال آئی کہ کنگ عبداللہ یونیورسٹی میں جو ہے ایس اے پی سپورٹ میں جو ہے کام ہے. تو 6 مہینے کا پروجیکٹ تھا ویسے تو میرا ایک پرماننٹ جاب وہاں پہ تھا. انفوسس کی لائف تو بھائی آپ بیان نہیں کر سکتے, مست ایک دم گورنمنٹ جاب ٹائپ میں. صبح 8-9 بجے جاؤ, لاگ ان کرو, ناشتہ واسطہ کرو, کام کرو, پھر اس کے بعد دوپہر میں آپ کا گروپ ہوتا ہے وہاں پر, آپ جاتے ہیں. دوپہر کا کھانے کے بعد شام میں 4-5 بجے جیسے فری ہو جاتے ہیں تو کوئی زمبا کر رہا ہے, تو کوئی جم, کوئی سوئمنگ پول, کوئی سائیکلنگ, کوئی اسکواش, کوئی ٹینس. ہو ایک بہت بڑا کیمپس ہے انفوسس کا حیدرآباد کے اندر. اور بنگلور انفوسس میں ویسے میرا انٹرویو ہوا تھا, وہاں کا بھی کیمپس زبردست ہے. تو اس کے بعد ایک اچھی خاصی میری جاب تھی, تو میں نے سوچا کہ چلو سعودی عرب ٹرائی کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے ڈرایا بھی مجھے کہ سعودی عرب مت جاؤ, یہاں پر یہ عجیب عجیب باتیں بھی لوگ کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے انجینئر کو لے جا کر ریگستان میں رکھ دیتے ہیں موبائل کارڈ بیچنے کے لیے, کسی کو اونٹ چرانے کے لیے لے جا کے رکھ دیتے ہیں, بڑا وہاں پہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اور یہ سارے بولنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو 30 سال سے سعودی عرب میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ابا یہاں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بھی یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, مگر جب آپ آنا ہوتا ہے آپ کو تو پھر آپ کو کہتے ہیں کہ مت جاؤ سعودی عرب, یہاں پہ بڑی مطلب لائف ٹائٹ ہے. تو بہرحال میں پھر الحمدللہ آیا سعودی عرب, وہاں پہ کام کیا. اس کے بعد پھر میں ایسٹرن پروونس موو ہو گیا, اور ایسٹرن پروونس موو ہونے کے بعد الحمدللہ تقریباً میں یہاں پہ 10 سال سے ہوں, میں 10 سال کے اوپر ہی ہو گیا الحمدللہ. تو یہ پورا میرا کریئر رہا ہے, پروفیشن رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میرا اصل کام ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو میں سوشل میڈیا پہ کرتا رہتا ہوں, اس پر بھی بہت سارے سوال مجھے آئے ہیں. تو یہ ایک سوال, پہلے جب میں سعودی عرب کی سپورٹ میں بات کرتا تھا, ایم بی ایس خاص طور پر, تو لوگ کہتے تھے کہ ارے یار اس کو جو ہے نا سعودی کی سٹیزن شپ چاہیے اس لیے بول رہا ہے. اب وہ ختم ہوا تو پھر ایک نیا شروع ہوا کہ جو ہے میں ٹرمپ کا جب الیکشن چل رہا تھا تو میں نے ٹرمپ کی سپورٹ میں بولا, تو کہنے لگے اصل میں اس کو جو ہے نا یو ایس جانا ہے, یو ایس کا گرین کارڈ چاہیے اس لیے بول رہا ہے. اچھا, پھر وہ ہوا. پھر اس کے بعد اب انڈیا میں جو ہے میں ایز اے پیٹریوٹک انڈین اور انڈیا کے نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتا ہوں, کیونکہ روٹس تو وہی ہیں. تو جب اس کی بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اصل میں اس کو جو ہے نا انڈیا واپس جانے پر کچھ اس کو عہدہ اور پوزیشن چاہیے. تو لوگوں کا کام ہی اس طرح سے جو ہے چبوترے پر بیٹھ کر, چائے ٹپری پر بیٹھ کر کچھ بھی ٹپریاں کرتے رہتے ہیں. تو یہ سارا جو کام ہے میرا, الحمدللہ اللہ کے فضل سے جو ہے اس کو کافی مقبولیت ملی. کافی لوگ الحمدللہ ٹویٹر پر فالو بھی کرتے ہیں, فیس بک پر بھی فالو کرتے ہیں, اور انفیکٹ اگر کوئی جو ہے ڈسکشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی انوائٹ کرتے ہیں. تو یہ سارا جو میرا کام ہے یہ سیلف الحمدللہ انڈیپینڈنٹ کام ہے. یعنی میری جو جاب ہے اثر تک ہو جاتی ہے ویسے, کیونکہ یہاں پر سعودی عرب کا ایک اچھا سسٹم ہے کہ فجر کے بعد کام شروع ہوتا ہے 6:30-7 بجے, اور پھر اثر تک کام ختم ہو جاتا ہے, یعنی 3:30-4 بجے تک آپ فری ہو جاتے ہیں. اب 3:30-4 بجے کے بعد بندہ کرے تو کیا کرے. تو ایک تو آپ کے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے جائیے چائے ٹپری پر بیٹھ جائیے, ہا ہا ہی ہو ہا کرتے ہوئے بیٹھ جائیے, مسئلہ نہیں ہے, رات کے 10 بجے تک اچھا خاصا آپ کا ٹائم نکل جائے گا. یا پھر جو ہے آپ شاعری کے محفل میں جائیے, وہ بھی اچھا خاصا آپ کا ٹائم, وہاں پہ تو خیر آپ کو ذرا اچھے لوگ مل جائیں گے, شاعری وائری کے محفلوں میں معتبر لوگ آپ کو مل جائیں گے وہاں پر. نہیں تو پھر آپ کا کوئی فرینڈ سرکل ہوگا جہاں پر آپ بیٹھ کر جو ہے ہنسی مذاق کر سکتے ہیں. اب مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ نہ تو ہمارا کوئی ایسا فرینڈ سرکل ہے, اور نہ ہی جو ہے دعوتیں ہیں, محفلیں ہیں, شادی ولیمے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو آدمی 3:30 کے بعد جب فری ہو جاتا ہے تو اس کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے. تو اب جو ہے اب اس وقت کا یوٹیلائزیشن کیسے کریں, یا تو فلمیں دیکھیں یا تو پھر یہ ٹائم پاس کریں. تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ بھائی کیوں نہ اس ٹائم کو پروڈکٹیولی یوٹیلائز کیا جائے. جو بھی معلومات ہے یہ معلومات لوگوں تک پہنچائی جائے, اور پھر جو ہے ایک بہتر مستقبل کی طرف, ایک سٹیبل سوسائٹی کی طرف لوگوں کو بلایا جائے. تو اسی کانٹیکسٹ میں جو ہے میں نے 2016 میں لنڈن اسکول آف جرنلزم سے جرنلزم کیا. تو جب میں جرنلزم کر رہا تھا بہت سارے ہمارے برادر حضرات جو ہے حیدرآباد کے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے یہودی ان کو پڑھا رہے ہیں تو یہ یہودیوں کا غلام ہو گیا ہے.
تو بہرحال ہم نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا، کیونکہ ایسی باتوں کو سیریس نہیں لیا جاتا. ایسی باتوں کو اگر سیریس لیں گے تو آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے. تو کہنے لگے ارے رے وہ تو لندن سے کر رہے ہیں تو یہودیوں کے غلام ہیں. اذان ہو رہی ہے، 2 منٹ رک جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں کنٹینیو کرتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اسی کانٹیکس میں نے 2016-2017 میں جرنلزم کیا لنڈن اسکول آف جرنلزم سے. تقریباً 1.5 سال کا تھا. اس کے بعد پھر میں نے کیا 2018 میں ملی کرونیکل میں نے شروع کیا الحمدللہ. اور پھر وہ دھیرے 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 اچھا خاصا ملی کرونیکل نے پک اپ پکڑا، اور ٹویٹر پر خاص طور پر اچھی خاصی فالوئنگ بڑھی، اور پھر لوگ فالو کرنا شروع کیے، اور الحمدللہ ہم نے پوڈ کاسٹ، ویبینارز وغیرہ بہت سارے کیے. الحمدللہ بہت اچھا جو ہے ریپوٹیشن اس کے اندر بنا. پھر اس کے بعد میں نے کیا کہ یہ جو مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑا فی الحال پرابلم ہے وہ ایکسٹریمزم کا پرابلم ہے، ریڈیکلائزیشن کا پرابلم ہے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے اور ایک اچھا سولوشن دینے کے لیے میں نے کاؤنٹر ٹیررزم کا بھی کورس کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میرا ماسٹرز بھی چل رہا ہے، اور حال ہی میں نے پی جی ڈپلوما بھی ختم کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو کوئی فنڈ نہیں کرتا، یہ آپ کا سیلف فنڈڈ ہوتا ہے، یہ آپ اپنے خود سے کرتے ہیں، آپ کے انٹرسٹ کے بیس پر ہوتا ہے. یہ اب آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ زمین خریدو، جائیداد خریدو، یا پھر آپ اپنے سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر لگا لو، آپ کی مرضی ہے. تو یہ ایک چیز ہو گئی. اچھا، اس کے بعد جو ہے جو میں جس طرح کے نظریات، جو یہ میرے نظریات جو ہیں، یہ جب میں لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں تو لوگوں کو کھلبلی ہوتی ہے، غصہ آتا ہے کہ بھائی آپ کیوں بول رہے ہیں. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں بول رہے ہیں، آپ مت بولیے. میں کہتا ہوں کہ بھائی آئی مائی شائیں کرنے والے لوگ آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر، کوئی تو حیدرآبادی ہے، کوئی تو بیگن والا ہے، پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب نام ہے ان کے. آئی مائی شائیں کرنے والے لوگ جو ہے پالیٹکس کے اوپر، اور جو ہے کیا کہتے ہیں اپنا جیو پولیٹیکل ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ اس طرح کے لوگ بات کریں، اور ہم جب بات کرنے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ مت بات کریے، اس سے جو نا انتشار ہو رہا ہے، تفریقے پیدا ہو رہے ہیں. تو ایک آلٹرنیٹو نیریٹو لوگوں کو سننے کا یعنی کہ ذوق نہیں ہے، لوگوں کو سننا نہیں ہے ایک آلٹرنیٹو نیریٹو. میں نے کہا کیوں نہیں بولیں گے، ہم برابر بولیں گے. اور ہم کیوں چپ بیٹھیں گے جب ہم کو معلوم ہے یہ چیز الحمدللہ، اور آپ کو پتا ہے یہ صحیح ہے، تو آپ کو حق ہے یہ چیز بیان کرنے کا، اور ہم بیان کریں گے. اب جب لوگوں کو کھٹکتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بی جے پی پیسے دے رہی ہے، آر ایس ایس پیسے دے رہی ہے، سعودی عرب پیسے دے رہا ہے. تو میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں یہاں پہ، جیسے میں نے اپنا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیا ہے کہ کہیں سے 1 روپیہ، کہیں سے 1 ریال الحمدللہ نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سعودی عرب کے اندر ساری چیزیں ڈیجیٹل ہوتی ہیں، ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ ہے، سعودی عرب ہو یا انڈیا ہو. 1 روپیہ بھی ادھر ادھر سے آتا ہے، 1 روپیہ بھی ادھر ادھر آپ کے پاس سے جاتا ہے. تو ہر چیز کا ٹریک رہتا ہے، ہر چیز کا ریکارڈ رہتا ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ چیزیں آف ریکارڈ ہوتی ہیں، بالکل نہیں، ہر چیز آن ریکارڈ ہے. تو اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو یہ سراسر الزام ہے،
جس کے لیے وہ ذمہ دار خود ہے اور اللہ کو اس کو جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس بہتان, اس جھوٹ کے لیے اللہ کو اس کو جواب دینا پڑے گا. انفیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے جو حسنات ہیں یا پھر اس کی جو نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ مجھے دے دے گا, اور میں اس معاملے میں تو نہیں چھوڑوں گا. بھائی ہم کون سے نیک انسان ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم کون سے نیک پرہیزگار انسان ہیں؟ نیکیوں کی ضرورت تو ہم کو پڑے گی. تو جس طرح سے لوگ الزام لگاتے ہیں آر ایس ایس کا ممبر ہے, آر ایس ایس سے پیسے آ رہے ہیں, بی جے پی سے پیسے آ رہے ہیں, اس طرح سے, تو اگر یہ الزام لگا رہے لوگ تو ظاہر سی بات ہے ان کے حسنات اور ان کی نیکیاں تو مجھے ملیں گی. میں تو نہیں چھوڑوں گا نیکیاں, جب مل رہی ہیں تو کیوں چھوڑیں گے ہم نیکیاں؟ اب تم جاؤ جہاں جانا ہے, ہم کو کیا کرنا ہے. تو اگر تم چاہتے ہو کہ یہ جو ہے تمہارے ساتھ نہ ہو تو یہ جھوٹ پھیلانا بند کر دو. تو میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں, کوئی پیسے ویسے نہیں دے رہا ہے, کوئی سعودی حکومت سے, کوئی انڈین حکومت سے, کوئی آر ایس ایس بی جے پی سے کوئی پیسہ ویسا نہیں ملتا. ٹھیک ہے, یا آپ انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو حق جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, مجھے پرسنلی جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو باتیں بتاتے ہیں نا بالکل صحیح ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کیوں نہیں بتا سکتے؟ تو کہتے ہیں نہیں بھائی لائبلٹیز ہوتی ہیں, لوگ پھر جو ہے باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں, لوگ پھر کٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب الحمدللہ جب آپ انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں کسی چیز میں, کسی معاملے میں, تو آپ کھل کے بول سکتے ہیں, نام لے کے بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک چیز, لوگ جو ہے میں یہ بھی دیکھتا ہوں ٹویٹر پر جو ہے ٹیگ کر کے سعودی منسٹری کو, ان کو ٹیگ کر کے کہتے ہیں پلیز ڈپورٹ ہم, ہی از کریٹنگ نیو سینس. اس طرح کے لوگ جو ہے باتیں کرتے ہیں, لوگ باتیں بناتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سعودی عرب میں ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری آئیڈیالوجی صرف سعودی عرب سے ریلیٹڈ ہے. میری آئیڈیالوجی ہر اس یعنی کہ ملک سے جڑی ہوئی ہے جو اسٹیبلٹی کے لیے کام کر رہا ہے اور جو اکنامیکل اپلفٹمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے. تو میں سعودی عرب میں رہوں یا دبئی میں رہوں یا انڈیا میں رہوں یا ملیشیا میں رہوں, الحمدللہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ایک بات یہ بھی ہے یہاں پر کہ آپ یہ اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہے خوارجیوں کے بارے میں, اخوانیوں کے بارے میں, کیوں اس بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں, کیوں اتنی بار آپ ان چیزوں کو بتاتے ہیں؟ تو بہت سارے لوگ جو ہے ان چیزوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, بہت سارے لوگ اس کو جو ہے ڈی لیجیٹیمائز کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ آج مسلمانوں کے حالات جو خراب ہوئے ہیں انہی اخوانیوں اور خارجیوں کی وجہ سے ہوئے ہیں. کہ یہ تو میجورٹی میں نہیں ہوتے ہیں لوگ, مگر یہ بات اس طرح سے کرتے ہیں, ہلا گلا اس طرح سے کرتے ہیں کہ لوگوں کو لگنے لگتا ہے کہ یہ مسلم میجورٹی ہے. تو سب سے پہلی چیز ہم کو یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہے ان کو سائلنس کرنا ہے, خاموش بیٹھانا ہے. آپ کو ان کو اپنے پبلک اسپیئر سے ہٹانا ہے. آپ کا جو ریپرزنٹیشن یہ لوگ ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سائڈ لائن کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ جا کر کچھ ایک پراپر سولوشن تک پہنچ سکتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی آر ایس ایس اور یہ لوگ تو اس طرح کے کام کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے. تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے اسوہ و نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا آر ایس ایس ہے؟ نہیں ہے نا. تو آپ ان کو دیکھ کے کیوں کاپی کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جس طرح سے ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمزم کا پرابلم آپ کے اندر شروع ہوا, مسلمانوں کے اندر, تو اس کا نقصان اور خمیازہ کس کو بھرنا پڑ رہا ہے؟ مسلمانوں کو. ٹھیک ہے, تو اگر ایکسٹریمزم اور ریڈیکلائزیشن اگر کسی اور دھرم میں, کسی اور مذہب میں, کسی اور جو ہے گروپ میں اگر ہوتا ہے تو اس کا خمیازہ وہ لوگ بھریں گے, اس کی ٹینشن ہم کو کیوں؟ ہم کو ہماری فکر کرنا ہے, ہم کو ہمارے مسلمانوں کو بچانا ہے اور ہمارے مسلمانوں کو جو گمراہ کر رہے ہیں ان لوگوں سے مسلمانوں کو وارن کرنا ہے. اچھا, اور ایک چیز یہ بھی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی رائٹ ونگ والے آپ کو ٹویٹر پر اتنا کیوں فالو کرتے ہیں, بی جے پی والے آپ کو اتنا کیوں فالو کرتے ہیں, آر ایس ایس والے کیوں آپ کو اتنا فالو کرتے ہیں؟ آپ ان کی لینگویج بول رہے ہیں تبھی آپ ان کو فالو کر رہے ہیں یا وہ آپ کو فالو کر رہے ہیں. دیکھیے بھائی, اگر وہ ہم کو فالو کرتے ہیں ان کی مرضی ہے, ہم ان کو فالو کرتے ہیں ہماری مرضی ہے. مگر میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ اگر ٹیررزم کو لے کر مثال کے طور پر آئیسس ٹیررزم ہے, ابو بکر بغدادی ٹیررسٹ تھا, تو اگر ہم اس کو ٹیررسٹ بولتے ہیں, اگر آر ایس ایس والا بھی ٹیررسٹ بولتا ہے, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم ان کی بھاشا بول رہے ہیں یا وہ ہماری بھاشا بول رہے ہیں. ایک کامن پرابلم ہے جس کے اوپر ہم بول رہے ہیں, تو ان کو لگ رہا ہے کہ یہ لاجیکل ہے تو وہ سننے کے لیے آ رہے ہیں, تو اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں رائٹ ونگ کے جو ہندو ہیں اور مسلمان جو ہے ریگولر مسلمان, ان کے بیچ میں بہت بڑا گیپ ہے. اور یہ گیپ جو ہے آپ دیکھیے لیفٹ ونگ والے اور یہ جو اخوان ہیں یہ استعمال کرتے ہیں اس کو. اور اگر کوئی مسلمان رائٹ ونگ کے ہندو کے ساتھ یا پھر یہودی کے ساتھ
بات چیت کرنا چاہتا ہے، ان سے کنورزیشن کرنا چاہتا ہے، ڈائلاگ بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے اوپر الزام لگتا ہے کہ یہ دلال ہے، ایجنٹ ہے، یا پھر اس کو پیسہ مل رہا ہے۔ یہی لوگ کرتے ہیں، ولچر ایکٹیوسٹ جو ہوتے ہیں، یہ لوگ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں۔ کیوں پھیلاتے ہیں؟ کیونکہ ان کا پورا دھندا پانی اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اچھا، آخری بات جو یوزلی لوگ ہمیشہ مجھے پوچھتے ہیں، ہمیشہ مجھے یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ بھائی حکمرانوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، مگر پھر آپ خود جو ہے اردوغان کے بارے میں اتنا سب کچھ بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں؟ اس کا بھی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ اردوغان جو ہے ایک نارمل رولر نہیں ہے، اردوغان کا ایکسپینشنسٹ پروجیکٹ ہے۔ اردوغان کا یعنی کہ ایکسپورٹ کرتا ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی کو۔ دیکھیے، ایجپٹ کا جو سیسی ہے، سیسی اور سعودی عرب کے جو رولرز ہیں، ان کا جو مذہب ہے یا پھر یہ جو اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، یہ ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سعودی والے سلفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، تو سیسی جو ہے صوفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتا ہے۔ مگر ہم سیسی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ سیسی جو ہے یہ اس کا کوئی ایکسپینشنسٹ پروجیکٹ نہیں ہے۔ شیعہ، ٹھیک ہے، آذربائیجان میں بھی شیعہ ہیں، اور لبنان میں بھی شیعہ ہیں، عراق میں بھی شیعہ ہیں، مگر ہم ان جنرل شیعہ کو ٹارگٹ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایران کے جو شیعہ ہیں ان کا ایکسپینشنسٹ پروجیکٹ ہے، اور دوسری جگہوں کے جو شیعہ ہیں ان کا ایکسپینشنسٹ پروجیکٹ نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے ملک کے باہر نکل کر دوسرے ملکوں کو کولونائز کرنا چاہتے ہیں، ان سے پرابلم ہے، تو ان کے بارے میں ضرور بولیں گے۔ تو اردوغان جو ہے یہ صرف ایک نارمل رولر نہیں ہے اور نارمل حاکم نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے جو نظریات، اس کی جو آئیڈیالوجی ہے، باقاعدہ اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فسادی لوگ ہوتے ہیں ان کو پناہ دیتا ہے، اور جو فسادی لوگ ہوتے ہیں ان کو فنڈ بھی کرتا ہے۔ تو یہ پرابلم ہے، تو اس لیے ہم ان کے بارے میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ ان چیزوں سے باز آتا ہے، رک جاتا ہے، تو ہم بھی اپنے گھوڑے روک لیں گے۔ اگر وہ جو ہے ان چیزوں میں آگے رہے گا، جیسے ایران کے خمینی رجیم کے لوگ ہیں، تو ہم بھی جو ہے نا ان کے بارے میں یہ باتیں کریں گے اور لوگوں کو آگاہ کریں گے اور بتائیں گے کہ اپنے دین و ایمان کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھیے۔ تو یہ چند سوالات تھے جو لوگ اکثر مجھے پوچھتے ہیں، اور میں نے سوچا کہ اس کا جو ہے میں آپ لوگوں کو جواب دوں۔ چند کوشچنز ہیں اس لائیو ویڈیو کے، دیکھ کر جو ہے میں اپنی اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ ارناب بھٹاچاریہ کہہ رہے ہیں کہ آئی لو یو زہاق فار دس اسپرٹ، یو آر پیورسٹ، آئی ایم یور ہندو بردر۔ بہت بہت شکریہ ارناب بھٹاچاریہ صاحب۔ اور ایک صاحب ہیں عمران بن رضوان، کہہ رہے ہیں کہ آئی سپورٹ زہاق بھائی، بہت بہت شکریہ بھائی۔ محمد غالب کہہ رہے ہیں کہ واٹس یور ویو آن ڈینیل حقیقت جو۔ دیکھیے، ڈینیل حقیقت جو ہے نا، یہ بہت بڑا جھول آدمی ہے بھائی، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ یہ فیمنسٹ کو، لیفٹسٹ کو ٹارگٹ تو کرتا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اندر بہت ہی خطرناک اخوانیت بھری ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اخوانی جو ہوتے ہیں نا، دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک ہے ریڈیکل اخوانی اور ایک ہوتا ہے وائٹ کالر اخوانی۔ وائٹ کالر اخوانی کیا کرتا ہے کہ یہ پراپر ڈیموکریسی میں یہ رہتا ہے، ایل جی بی ٹی کو سپورٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ الیکشنز بھی کرتا ہے، اور ڈیموکریٹیکل جو پروسیس ہوتا ہے اس کے اندر وہ انوالو رہتا ہے۔ ریڈیکل اسلامسٹ جو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے، اخوانی جو ہوتا ہے یہ ڈیموکریسی کے اگینسٹ میں رہتا ہے، ویسٹ کے اگینسٹ میں رہتا ہے، فیمنزم کے اگینسٹ میں رہتا ہے، ایل جی بی ٹی کے اگینسٹ میں رہتا ہے، سب ٹھیک ہے۔ مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو وائٹ کالر اسلامسٹ ہوتے ہیں، یہ لوگ جب الیکشن کے ذریعے جیت جاتے ہیں تو یہ لوگ پراپر لابنگ کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دونوں کے دونوں فسادی ہیں، تو میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں۔ ابن آدم کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام زاہق بھائی، مجھے آپ آرٹیکل اور لائیو ویڈیو کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا ہے، الحمدللہ، بہت بہت شکریہ ابن آدم صاحب۔ ارباز محمدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اخوانی اور جماعت اسلامی والے کو انڈین گورنمنٹ بین کیوں نہیں کرتا ہے، پی ایف آئی کو بین کرنا چاہیے، یہ منافق ڈوگلوں کی جماعت ہے۔ جی ارباز محمدی صاحب بالکل صحیح ہے۔ مسئلہ کیا ہے، دیکھیے جزارانہ ایوب ہے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو گورنمنٹ پکڑ سکتی ہے، ان کے خلاف پروفز بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی؟ میرا بھی گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ کرو، ان کو پکڑو، ان کو بین کرو، پی ایف آئی وغیرہ کو، مگر نہیں ہوتا ہے اتنا جلدی۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اگر ان کو بین کیا جاتا ہے تو یہ لوگ راتوں رات ہیرو بن جاتے ہیں۔
اگر ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو راتوں رات ہیرو بن جاتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہیرو بنے، ان کا مقصد ہے کہ یہ ہیرو بنے، اور یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کے سب ایسے ہی ہیں۔ اچھا، عمران بن رضوان کہہ رہے ہیں پی ایف آئی کو گورنمنٹ بین کیوں نہیں کرتی، آخر میں گورنمنٹ کو پی ایف آئی سے فائدہ ہے۔ الحمدللہ۔ جی، ضیاء الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دوسرے اخوانیوں کی طرح؟ میں بالکل بھائی، کئی بار میں نے بولا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہی ہیں جنہوں نے اچھے سے اچھے اخوانیوں کو انڈیا میں پروموٹ کیا ہے، خطرناک سے خطرناک اخوانیوں کو ذاکر نائک نے ہی پروموٹ کیا ہے، ایک نمبر کا اخوانی آدمی ہے وہ۔ عبد الصمد صاحب کہہ رہے ہیں اگنی پت اسکیم، کیا اگنی پت اسکیم؟ اگنی پت اسکیم کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں تو خیر، اگنی پت اسکیم کے بارے میں آپ لوگ پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، اور اگر آپ کو فائدہ مند لگے تو جوائن کریے، ٹھیک ہے۔ عبد الواحد صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چلیے بھائی، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے یہ لائیو ویڈیو دیکھا ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے۔ ظہر کی نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے اذان بھی ہوئی تھی، تو میں چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔